روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبح نماز فجر کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی محراب میں سویا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ عورت کے لباس میں ایک سر کٹے ہوئے آدمی کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخرکار آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام صورتحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے فرمایا، فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 مہینے بعد اسی مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا تو اس وقت تمام حالات کھل کر سب کے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور آخر 9 مہینے بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سرکٹے ہوئے آدمی کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے، اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار بول اٹھے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے اور ان کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ وقت بعد عید آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دائی کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم اور اے پش مظلومہ، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نہ لے جائیں، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ آخر اس لڑکی نے دائی کو پیسے اور اچھے کپڑوں کا لالچ دے کر اپنی جان چھڑائی اور دائی سے کہنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ بتانا اور یہ کہنا کہ مجھے کوئی عورت نہیں ملی تھی۔ اگر اسی طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ انعام دوں گی۔ دائی لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ نہیں بتائے گی۔ دائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تو دائی نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے الفاظ دہرائے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائی کی بات سننے کے بعد کہا، تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی اور تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام سے نوازا اور تو مان گئی، اور پھر تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی اور وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی، عرض کیا، مجھے معاف کر دیں، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آپ حکم دیں تو
میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس ایسے وقت گزرتا گیا اور عید الاضحیٰ کا دن آ گیا۔ دائی بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائی نہ مانی۔ دائی اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے بیاں کرتی ہو یا میں کروں؟ لڑکی نے کہا میں خود بیاں کرتی ہوں۔ لڑکی نے بتانا شروع کیا، کہا کہ میرا باپ عمر بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہوئے، اور میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئیں، اور پھر میں تنہا رہ گئی۔ ہم سائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوش ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی ایک عورت آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام پوچھا، سب کی خیریت پوچھی۔ آخر میں مجھ سے ملی اور میرا نام بھی پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرے والد عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک ماں کی طرح میں تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی۔ ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی اپنی ماں کی حیثیت سے ان کا احترام کرتی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا اے بیٹی، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ گرج کی اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پرچھائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ مجھے جمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا بھی دل بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لانے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجرین و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی اور کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کہا میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن نقاب اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی
کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے، یہ جو چاہتی ہے کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت نہیں بلکہ کالی داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتے ہو؟ اللہ کا خوف کرو، کیوں میری رسوائی کرتے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے آگے روتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے بازو سے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخ و پکار اس لیے نہ سکی کہ لوگ باخبر ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ آخر کار اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا اور میرے ساتھ اس نے زبردستی بھی کر دی۔ وہ شخص اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑے چھرا سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ختم کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنا چاہتی تھی مگر خوف خدا سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مقتول شخص کا خون بہا کچھ نہیں کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا تھا۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ اللہ کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائی کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں رب کریم کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے رب کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں اپنی غلطی مانتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اللہ اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی ہے تو اسے پہلے ہی حال میں لوٹا دے۔ مگر دعا کے بعد بھی اس کے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ملعونہ، تو کس طرح سے تائب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کریں۔ اللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔